نیک لوگ ہر زمانے اور ہر ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک لوگ پائے جاتے تھے، اور یہ واقعہ ایسے ہی ایک نیک آدمی کا ہے جس کا تعلق اسلام سے پہلے کے زمانے سے ہے۔ ایک شخص ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا تھا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھانے والی چیز صدقہ ہے۔ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص اکثر و بیشتر صدقہ و خیرات بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ شخص رات کے وقت چادر سے منہ ڈھانپ کر صدقہ دینے کے لیے نکلا اور کسی مستحق کو تلاش کرنے لگا۔ اس کو ایک شخص ملا جو حلیے سے غریب اور محتاج لگتا تھا۔ اس نے اس آدمی کو صدقہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر آ گیا۔ اگلی صبح جب یہ گھر سے نکلا تو اس معلوم ہوا کہ گزشتہ رات اس نے جس آدمی کو صدقہ دیا تھا وہ ایک چور تھا۔ یہ سن کر اسے بہت افسوس ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اس کے صدقے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عزم کیا کہ آج رات دوبارہ صدقہ دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ دوسری رات کو وہ پھر اسی حالت میں نکلا اور تلاش و جستجو کے بعد ایک خاتون کو صدقہ دیا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن یہ معلوم ہوا کہ پھر اسے بہت افسوس ہوا کہ جس عورت کو اس نے صدقہ دیا تھا وہ ایک گناہ گار عورت تھی۔ بہرحال پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نئے سرے سے عزم کیا کہ آج رات میں کسی صحیح مستحق آدمی کو تلاش کر کے صدقہ دوں گا۔ چنانچہ تیسری رات بھی وہ نکلا اور خوب تلاش اور جستجو کے بعد ایک شخص کو صدقہ دے کر خوش خوش گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی کو اس نے صدقہ دیا تھا وہ ایک مالدار آدمی تھا، اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ مایوس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بار مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اور مجھے ان صدقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نیکی نہیں ملی۔ میرے صدقے کہاں قبول ہوئے ہوں گے؟ ہائے افسوس! غرض یہی باتیں سوچتا ہوا وہ شخص سو گیا اور اس رات صدقہ دینے بھی نہیں گیا۔ سوتے ہوئے اس نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اسے کہنے لگا، یہ صحیح ہے کہ مالدار کو صدقہ دینا جائز نہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار تھے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر و ثواب سے نوازا، اور اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ وہ صدقہ جو آپ نے چور کو دیا اس کی برکت سے چور نے چوری سے توبہ کر لی، بری عورت نیک عورت ہو گئی اور مالدار خود بھی لوگوں کو صدقہ دینے لگا۔ یہ خواب دیکھتے ہی وہ شخص اٹھ بیٹھا اور بہت خوش ہوا اور آئندہ اور زیادہ صدقہ دینے کا عزم کر لیا۔ فائدہ: پیارے دوستوں، یہ ہے اخلاص کی برکت کہ جو بھی اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اگرچہ لوگوں کی نظروں میں وہ کام غلط ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے آپ کے کام کو قبول فرما کر بڑے سے بڑے اجر سے نوازیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر اچھے کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔